بہت سی پریڈکشنز تو بالکل صاف صاف انہوں نے کی ہیں کہ صاحب ایک وقت آنے والا ہے کہ جس میں مسلمانوں کا کرنی پڑتی ہے، ذرا ڈیپتھ میں جانا اس میں دیکھنا پڑتا ہے. نعمت اللہ شاہ ولی نے تو کھول کے بیان کر دیا ہے. انہوں نے تو پریکٹیکلی نام لے کر ایونٹس بتا کے تاریخیں بتا کے اس طرح ایگزیکٹ فگرز دیے ہیں. جیسا آپ نے لاسٹ پروگرام میں بھی کچھ واقعات بتائے ہیں، that was very وہ حیرت انگیز ہیں. seriously. اور اللہ کے بندے اللہ کے دیے ہوئے نالج سے، اللہ کی دی ہوئی علم سے، کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی سنت ہے کہ قیامت تک کے آنے والے تمام واقعات آپ نے بیان فرمائے ہیں. تمام احادیث کی کتابوں میں تمام مسلمان اسکالر حضور کی بتائی ہوئی احادیث مبارکہ کے تحت قیامت کی نشانیاں تلاش کرتے پھرتے ہیں، آخری دور کی نشانیاں دیکھتے ہیں. جو فتنے حضور نے بتایا کہ آنے والے دور میں یہ فتنے آئیں گے، وہ تمام آج کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، اور اسکالرز وہ تمام نشانیاں ویریفائی کرتے ہیں زمانے کو دیکھ کر کہ یہ واقعہ ہو چکا ہے یا نہیں ہوا، یا حضور نے اس کے بارے میں فرمایا تھا یہ ابھی آئندہ یا آنے والا واقعہ ہوگا. تو اللہ کے بندے جن کو سیر کہتے ہیں، صاحب بصیرت، صاحب نگاہ، یہ علم نجوم نہیں ہے. لیٹ می ویریفائی دس. یہ کوئی ستاروں کی چالوں سے حساب کتاب نہیں کیا جا رہا ہے. یہ انسپریشنز ہیں، یہ آمد ہے، یہ نزول ہے، یہ الہام ہے، اسپرچول ڈائمنشن. علامہ اقبال جو کہتے ہیں کہ جب ایک اللہ کا بندہ مرد آزاد جب صاحب الہام ہو جائے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں کام کرنے کے قابل ہوتا ہے، اور اس کی بات، اس کا حکم اس دنیا میں جاری ہوتا ہے. آزاد بندے کو صاحب الہام ہونا پڑتا ہے، اللہ کی طرف سے خاص علم اس کو عطا ہوتا ہے جس کے تحت وہ آپریٹ کرتا ہے، بات کرتا ہے. یہ کوئی دین سے باہر بات نہیں ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو کفر کے دائرے میں جاتی ہو. اللہ کے بندوں کو اللہ بشارتیں، خوشخبریاں عطا کرتا ہے، روحانی طاقتیں دیتا ہے. وہ سیر ہوتے ہیں، اسپرچول ڈائمنشنز ان کی ہوتی ہیں، اور وہ خوشخبریاں دینے اور وارننگز دینے کے لیے ان باتوں کو بیان کرتے ہیں. جس کی ڈیوٹی لگے وہ ہر کوئی نہیں کرتا، اسی لیے ہم انہیں اللہ کا ولی کہتے ہیں. اور نعمت اللہ شاہ ولی ماشاء اللہ اس ڈیفینیشن پر اترتے ہیں، اور کئی سو برس سے مسلمان ان کو کوٹ بھی کر رہے ہیں. جیسے ہم نے کہا کہ سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید کی تحریک جو خالصتاً ایک جہادی دینی تحریک تھی، شاہ اسماعیل شہید نے بھی اپنی کتاب 40 میں اس کا ذکر کیا جو 1851 میں کلکتہ میں پبلش ہوئی تھی. آئی ووڈ ریلی لائک کہ ہمیں اوریجنل نسخہ کہیں سے ان کے پرانے مل جائیں جو ہاتھ کے لکھے ہوئے مخطوطات ہیں، ہینڈ ریٹن ڈاکومنٹس. ابھی تک ہمارے پاس اسکینڈ امیجز پہنچے ہیں، اوریجنل کتاب نہیں آئی ہے، لیکن انشاءاللہ وی آر اسٹل لوکنگ. لیکن جو ہمارے پاس آئے ہیں آج ہم ان کو وہاں سے لے کے چلتے ہیں جہاں سے ہم نے پچھلی دفعہ روکا تھا. ہم نے سکھوں کے بعد بابا گرو نانک کے بارے میں جو انہوں نے ذکر کیا تھا کہ وہ آئیں گے، اور اس کے بعد مغلوں کے دور کے حوالے سے شروع کرتے ہیں. مغلوں کے دور میں جب مغلوں کا دور آتا ہے تو نعمت اللہ شاہ ولی ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ مغل جس طرح کی حکومت کریں گے اس میں عیش و نشاط، عشرت، عیاشی اور آرام طلبی ان کے وجود میں گھر جائے گی. وہ زیادہ آرام طلب ہو جائیں گے اور اپنے ترک طریقے جو ہیں، یعنی اپنے ترکیانہ طریقے جو ہیں ان کو بھلا بیٹھیں گے. دیکھیے جو فال آف دا مغل امپائر کے حوالے سے جب بھی ہمیں اسکول میں بھی تاریخ پڑھائی جاتی تھی تو اس کی وجوہات پوچھی جاتی تھیں کہ مغل امپائر کیوں تباہ ہوئی، اور اس کی پہلی وجہ یہی بتائی جاتی تھی کہ جب بابر ہندوستان میں داخل ہوا تھا تو وہ گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر سواری کیا کرتا تھا، جفاکش تھا، فوجوں کی قیادت خود کیا کرتا تھا. اور آخری دور میں حال یہ ہو گیا تھا کہ مغل بادشاہ پالکیوں میں بیٹھ کر بھنگ پی کر میدان جنگ میں جایا کرتے تھے، اور لوگ ان کی پالکیوں کو اٹھا کے لے جاتے تھے، اور ان میں اتنی طاقت نہیں ہوتی تھی کہ وہ تلوار اٹھا کے میدان جنگ میں جنگ کر سکے. عیاشی میں، برائی میں، بدکاری میں اس طرح پڑ گئے. پورے بابر کا مشہور واقعہ ہے وہ کہ جب وہ افغانستان کراس کر کے انڈیا کی طرف آ رہا تھا تو راستے میں شدید برف باری ہو رہی تھی. تو اس کی سپاہیوں نے، اس کے فوجیوں نے اس سے کہا کہ ایک پہاڑ کے چھوٹا سا غار ہے، آپ اس کے اندر تشریف لے جائیں کہ آپ کے اوپر برف باری نہیں پڑے گی اور ہم لوگ کھلے آسمان کے نیچے رات گزار لیں گے. تو بابر نے وہ تاریخی جملہ کہا جو آج تک فارسی کی تاریخ میں اور اس کے بعد ادب کا حصہ بن گیا ہمارا، کہ ہماں یارہ دوزخ ہماں یارہ جنت، کہ دوستوں کے ساتھ میں دوزخ میں رہوں گا، دوستوں کے ساتھ میں جنت میں رہوں گا. تو یہ اس کی جفا کشی تھی. مگر بعد کے آنے والے مغلوں نے انہوں نے شالیمار گارڈن بھی بنائے، بڑے بڑے محلات بنائے، بڑے بڑے مقبرے بنائے اپنے عشق کی پہچان میں، لیکن انہوں نے کوسٹل فلیٹس نہیں بنائے، نیول شپس نہیں بنائی، آرٹلری گنز ڈیولپ نہیں کی، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پہ کام نہیں کیا. اور ان لوگوں نے ایک 300 سال موج تو کی، لیکن مغل امپائر کو جب پوری دنیا نیوی بنا کر پوری دنیا پہ کولونیل پیریڈ شروع ہو رہا تھا تو مغلوں کے پاس ایک بحری جہاز نہیں تھا، کوئی انٹرنیشنل ٹریڈنگ نہیں کی انہوں نے اس طرح کی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پر کام نہیں کیا، اور سارا وقت یہ عیاشی میں لگے رہے. اور بیچ بیچ میں فیزز آئے کہ جس میں ان کا ریوائول ہوا، لیکن وہ ریوائول بھی ان کا اسی قسم کا تھا کہ وہ دین کے حوالے سے اورنگزیب عالمگیر نے سسٹین کیا چیزوں کو تھوڑا، لیکن اس سے پہلے اور اس کے بعد مغل سسٹین نہیں کر سکے، اور جبھی تو زوال آیا اور ختم ہوئے.
اور اس میں نعمت اللہ شاہ والے لکھتے ہیں مغلوں کے حوالے سے کہ جب ان کا یہ ساری کیفیت تم دیکھو گے کہ ان کی حکومت آئی ہے، تا مدت 600 سال در ملک ہند بنگال کشمیر شہر بوتانا بھوپال گیرن تاکرانہ، کہ ہندوستان میں مغلوں کی حکومت 300 سال تک قائم رہے گی، اور 300 سال کے بعد مغلوں کی حکومت کا تم زوال دیکھو گے. یعنی اگر آپ فگر دیکھیں تو 1527 سے 1857 کے درمیان کوئی 300 سال کے آس پاس کا وقفہ بنتا ہے. اس میں کچھ پیریڈ بیچ میں ایسے بھی آئے ہیں کہ جب مغلوں کی حکومت نہیں رہی تھی، یعنی جب ہمایوں جو ہے وہ بھاگ کے ایران چلا گیا تھا تو وہ پیریڈ تھے، تو 300 سال تقریباً پورے بن جاتے ہیں. اور بڑا خوبصورت وہ شعر آگے اس سے کہتے ہیں کہ تم یہ دیکھو گے کہ 300 سال کے بعد سلطنت مغلیہ کی حکومت ہندوستان میں نہیں رہے گی، وہ اصحاب کہف کی طرح غار میں غائب ہو جائیں گے. اصحاب کہف کا واقعہ جو سورہ کہف میں بیان ہوتا ہے، اس میں بھی ان کا واقعہ یہ ہے کہ وہ 300 سال سے کچھ زیادہ عرصہ وہ غار میں رہتے ہیں. 300 ایئرز کا جو ریفرنس ہے اصحاب کہف کے حوالے سے، انہوں نے مغلوں کی حکومت کا ریفرنس دیا. دس اٹ سیلف از فیسینیٹنگ، کیونکہ یہ اتنا خوبصورت ریفرنس ہے کہ یہ کسی عام آدمی کی طرف سے نہیں آ سکتا. انہوں نے کہا 300 سال یہ قرآن میں بیان ہوا ہے، چونکہ یہ بات اس سے بھی ریلیٹ انہوں نے یہی حوالہ دیا ہے کہ جو قرآن میں 300 سال کا ایک واقعہ ایونٹ ہوا ہے، تو وہی 300 سال کا پیریڈ تو مغلوں کا دیکھو گے، اور اصحاب کہف کی طرح یہ ایسے غائب ہوں گے کہ ان کا نام و نشان اس کے بعد نہیں ملے گا. اور یقین کیجئے، دیکھیے ایسے ہی ہوا کہ کیسی حکومت جس نے ایسے عالی شان شاندار حکومت کی جلال اور طاقت کے لحاظ سے